بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث السابع القواعد المقاصدیہ التي تلزم المجتہد بالالتفات الى معانی الاحکام. عزیز طلبہ، اگلے باب میں آپ 2 قاعدے سن چکے ہیں. احکام شرعیہ کا تعبدی پہلو اور ان کا تعقلی پہلو، معقولۃ المعنی ہونا اور معنی تعبد والا ہونا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہے. شریعت مطہرہ نے چاہے وہ عبادات اور عادات ہو، چاہے ان کی علت کا ادراک، حکمت کا ادراک ہو یا نہ ہو، اس اعتبار سے جو تقسیم کی تھی. اب یہاں سے مستحد پر احکام کے مصالح کی رعایت لازم کرنے والے قواعد مقاصدیہ کو ذکر کر رہے ہیں. تلزم المجتہد بالالتفات الی معانی الاحکام، مجتہد کو احکام کے مصالح کی رعایت، اس کے معانی کی رعایت. اب اتنی بات عربی سوم سے اصول شافعی سے آپ سن چکے ہیں. الفاظ اور معانی، عربی زبان خاص کر کے چونکہ قرآن کریم کی زبان ہے، تو قرآن کریم میں جو احکام ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں جن کو اہل لسان سمجھتے تھے، اور اگر کہیں کچھ گنجلک پنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں سے اس کو سمجھایا، اس کی تفسیر کی. تو شریعت مطہرہ نے جو احکام نازل کیے، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں تھے. قریش کی لغات اور جزیرۃ العرب کی زبان عربی ہے، اس اعتبار سے دین اور شریعت عربی میں نازل ہوا. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے معانی ہوتے ہیں. جب ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلامی شریعت پوری کی پوری احکام کی مصلحتوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہے، تو اگر کہیں کہیں الفاظ سے مصلحت معلوم نہ ہوتی ہو، یا الفاظ وہاں حقیقی معنی مراد نہ ہو، اس کا مجازی معنی مراد ہے، الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، معانی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے پیش نظر یہ بات آئی کہ گویا نصوص کے ظاہر کے اوپر بیجا اصرار کا شارع کا مقصود سے کوئی تعلق نہیں. نصوص، لیکن اب یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نحو پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر لغات، فصاحت و بلاغت، یہ ساری چیزیں پڑھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کبھی لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے اور کبھی لفظ سے اس کا مجازی معنی مراد ہوتا ہے. لیکن اصول بتلا دیا کہ بغیر کسی قرینے کے حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے. اولاً مطلب تو حقیقی معنی، اس لیے کہ اہل لسان کے یہاں یہ الفاظ ان معانی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب متکلم جب ان معانی کو سمجھانا چاہتا ہے تو ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے جس کو سامع سمجھ سکے. جب انسان کے درمیان گفتگو میں ان چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے تو حق سبحانہ و تعالی ہر قوم کے اندر انہوں نے ڈرانے والے بھیجے، تو ہر نبی کو اپنی زبان کے ساتھ بھیجا. قرآن کریم بھی اس نسبت سے عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کے اولین مخاطب جو عرب تھے ان کی یہ زبان تھی. ان کے دواوین میں، ان کے شعراء کے یہاں یہ الفاظ اور یہ معانی اور یہ تعبیرات اور یہ تشریحات، تمثیلات، تشبیہات، یہ سب استعمال ہوتی تھی. اس نسبت سے قرآن کریم نے ان سب کی رعایت فرمائی تاکہ مخاطب کے سامنے کسی قسم کا گنجلک پنا اور کسی قسم کا مجازی مفہوم یا کسی قسم کا معنی دور کا اور اشکال پیدا ہو، اس قسم کی چیزیں نہیں رہی. خیر، اب بات یہ ہے کہ یہاں سے جو گفتگو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہتے ہیں، کیلانی صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. نیچے قاعدہ آ رہا ہے: العمل بالظواہر علی تتبع و تغال بعید عن مقصود الشارع و اہمالها اسراف ایضا، کہ نصوص کے ظاہر پر بیجا اصرار کرنا اور شارع کے مقصد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دوسری طرف و اہمالها اسراف ایضا، نصوص کے ظاہر کو بالکل ہی خیال نہ کرنا اور دور دور کا معنی لینا، یہ بیجا چیز ہوگی. یہ حقیقت میں 2 جماعتیں تھیں اور مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی. ایک ظاہریہ ہوئے جنہوں نے الفاظ کے صرف ظاہر کو لیا، بظاہر اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر لفظ وہاں اپنے مجازی معنی میں ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہر لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہے. عمومی طور پر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زبان کی جو بلاغت اور فصاحت وغیرہ ہے، اس کی بنیاد پر تشبیہات، تمثیلات وغیرہ کا موقع آتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے چھوڑ کر مجازی معنی. ہمارے یہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے المشوق الی علوم القرآن و علم البیان، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو
اس کے اندر پہلے ہی حقیقت اور مجاز کے معانی کو ذکر کیا. لفظ کے حقیقی معنی پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے مجازی معنی جو مراد لیے، یہ 35 قسم کے الگ الگ مجازی معانی ہے. سبب بول کر مسبب، حال بول کر محل، ظرف بول کر مظروف، علت بول کر معلول، سبب بول کر مسبب، اس طریقے کی مختلف چیزیں انہوں نے ذکر کی. قرآن کریم کی آیات سے مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہاں حال بول کر محل مراد ہے، یہاں سبب بول کر مسبب مراد ہے. تو مجاز یہ کلام کا ایک بہت فصیح و بلیغ معنی ادا کرتا ہے. شعراء نے ہر زبان کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے، صرف عربی زبان ہی نہیں، دنیا بھر کی تمام زبانوں میں مجازی معانی اور دور کے معانی اور دور کے اشارات، کنایات، الفاظ بول کر مراد ہوتے ہیں اور اس کو فصیح و بلیغ سمجھا جاتا ہے. لیکن عام احوال میں لفظ بول کر معانی مراد ہوتے ہیں. اس لیے اب کہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ بول کر یہاں حقیقی معنی مراد ہے اور یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کیا، الفاظ کی رعایت اور معانی کی رعایت. جیسا آگے یہاں لکھا ہے انہوں نے، اعتبار المبانی اعتبار المعانی. الفاظ کا اعتبار یعنی ظاہری کلمات کا، اور معانی کا اعتبار کبھی متکلم لفظ بول کر وہ معنی مراد نہیں لے رہا ہے بلکہ اس سے مجازی معنی مراد لیتا ہے. اب ظاہریہ ہمارے یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے الفاظ کے ظاہر کا ہی اعتبار کیا اور یہ کہا کہ لفظ کے ظاہر سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے اسی کو پکڑے رکھو، اس میں عموم مت کرو. جیسے فقہا کے یہاں عموم ہوتا ہے تعلیل، اور تعلیل کے نتیجے کے اندر عموم پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مقاصد شریعت میں شریعت کا مقصد دیکھا جاتا ہے اور عمومی معانی مراد لیے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ سے اس کا صرف ظاہری معنی مراد لیا جائے. چنانچہ آگے مثالیں دی جاتی ہے. ظاہریہ نے جب یہ مسلک اختیار کیا تو انہوں نے کیسے کیسے گل کھلائے. اسی طریقے سے الفاظ کی بھی رعایت ہو، صرف معانی کی رعایت نہ ہو. لفظ دیکھا اور آپ نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہے. بھائی الفاظ کا حقیقی اور مجازی معنی میں جیسے خود مجاز 35 جو مثالیں دی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب کے اندر انہوں نے حال اور محل، مناسبت تو ہی، قرینہ تو ہوگا حقیقت اور مجاز کے درمیان، تب وہاں مجاز کا قرینہ ہونے کی بنیاد پر مجازی معنی مراد ہوگا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرینے کی شرطیں لگانا، یہ دلیل ہے کہ الفاظ کے ظاہر کو بالکل چھوڑا نہیں جائے گا لیکن پکڑے رکھیں اس کو اور لفظ کا معنی جو ہے وہی مراد لیں. اور اس طریقے سے متکلم کی مراد تو حکمت والی، خاص کر کے قرآن کریم، شریعت اسلامیہ مقاصد کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ شریعت نازل ہوئی ہے، تو الفاظ کے ظاہر سے کبھی وہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں معانی مراد ہوتے ہیں. اس لیے معانی کی بھی رعایت. تو صرف الفاظ کی رعایت کر کے ظاہریہ بننا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں عقل کے پرستار، الفاظ کو دیکھتے ہی نہیں حقیقی معنی کو، اور اس سے سیدھے مجازی معنی یعنی الفاظ کے معنی کو چھوڑ دے رہے ہیں، الفاظ کو چھوڑ رہے ہیں اور اس سے دوسرے معنی حقیقی لفظ کو چھوڑ رہے ہیں، لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی مراد لے رہے ہیں، اور اس طریقے سے شریعت میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں جو شریعت کا منشا نہیں ہوتا. یہ دونوں افراط و تفریط والے حضرات ہیں. ایک مجتہد جب احکام شرعیہ کی مصلحت کی رعایت کرنے جائے گا، مصالح کی تلاش کرے گا، اس کو اس وقت ان دونوں افراد و تفریط والی چیزوں سے بچنا ہے. کہیں الفاظ کے ظاہر کے چکر میں رہ کر معانی تک نہ پہنچنے کی بنیاد پر شریعت کے مفاہیم کو نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو آج کل ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ عربی زبان کا بھی محتاج نہیں رہا، بس مفہوم ادا ہو گیا. تو الفاظ کتاب اللہ کے جو ہیں اس سے جو سیاق و سباق سے معانی اور مطالب نکلتے ہیں، یہ سیاق و سباق اور الفاظ یعنی ہم اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے الفاظ کے محتاج، الفاظ سے ہی تو تعبیر کیا جائے گا. اب کبھی کبھار تعبیر میں گڑبڑ ہوگی حقیقی اعتبار سے تو آپ کہیں گے کہ میری یہ مراد نہیں تھی. آج کل کا جو جھوٹ چلتا ہے، کوئی بھی چیز بولو اور بعد میں کہو کہ میڈیا والوں نے میری بات گڑبڑ کر کے بدل دی، میرا یہ منشا نہیں تھا، یہ تھا. تو ان الفاظ سے یہ منشا نکلتا بھی ہے یا نہیں؟ نکلتا ہی نہ ہو اور آپ مراد لے رہے ہو، عجیب و غریب قسم کی تعویل کرو آپ، یا یہ کہو کہ میں نے فلانی چیز کی ضمن میں یہ بات کہی تھی، اس کو مد نظر رکھ کر سمجھا جائے، مخلا بھی تباہ ہو کر سمجھو گے تو میری بات نہیں. ایسا بھی ہوتا بھی ہے عامتاً. لیکن یہ ہے کہ خیر مجھے بتلانا یہاں یہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ صفحات میں جو ہمیں بحث میں مقاصدی قواعد کی بیان کردہ تشریح کی اصل آیت معلوم ہو چکی کہ شریعت کی حکمتیں وہاں مراد ہیں. ان مقاصدی قواعد کے تجزیے سے یہ بات بھی ہمیں ظاہر ہو گئی تھی کہ معانی اور حکمتوں کا قابل ادراک ہونا شریعت کے احکام میں اصل ہے.
خواہ یہ احکام جزئی ہو یا کلی ہو. مثال آپ سن چکے ہیں. اللہ کہ کسی شرعی حکم کی نوعیت ہی تعبد کی متقاضی اور معانی اور حکم کی تلاش کے سے مانے ہو تو پھر وہاں پر تعبدی امور کی بنیاد پر اس پر عمل ہوگا، چاہے وہ معاملات ہو چاہے وہ عبادات ہو. آگے والے صفحات میں انہی قواعد کی روشنی میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جب شریعت میں حکمتیں اور علتیں مقصود ہے، مصالح مقصود ہے، تو وہ تو معانی سے ہی سمجھ میں آتی ہے، الفاظ واسطہ بنتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی تلاش میں الفاظ کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ معانی کو ہی لیا جائے، الفاظ کو بالکل چھوڑ دیا جائے. دونوں کی رعایت کی جائے، یا الفاظ ہی کے چکر میں نہ رہیں ظاہریہ کی طرف. تو احکام کی علتوں کی دریافت کے بعد احکام کے مقاصد اور ان کی حکمتوں پر بہت زیادہ غور و فکر مجتہد کے لیے لازم ہے، تاکہ مجتہد کے استنباط کردہ احکامات شریعت کے عام مزاج کے مطابق ہو، اس سے جدا گانا نہ ہو. یہ دونوں حیثیت میں ظاہریہ نے کچھ باتیں ایسی لی جہاں صرف الفاظ کے ظاہر کو لیا. آگے مثالیں آ رہی ہے، ابن حزم نے بھی جو مثالیں دی ہے اور داؤد ظاہری نے بھی جو مثالیں دی ہے، یہ صرف الفاظ کی جمود سے شریعت نہ سمجھنا ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قواعد بیان کیے ہیں وہ مقاصدی قواعد ذکر کیے جائیں گے، جس میں انہوں نے مجتہد کی غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ شرطیں ذکر کی ہیں. انہی میں پہلی شرط، یہ پہلا قاعدہ، القاعدۃ الاولی العمل بالظواہر لا تتبع. آگے اس کے بعد تحلیل القاعدہ و بیان ہوا، اس کی تشریح کر رہے ہیں. تأتي هذه القاعدة ثمرة لما تقدم من قواعد مقاصدية كشفت عن الاقتران الدائم بين الأحكام وبين إقامة المصالح. پچھلے قواعد کا لازمی نتیجہ ہے یہ قاعدہ. یہ احکام شریعت، یہ احکام جو شریعت کے ہیں ان میں اور مصلحت کے حاصل کرنے کے درمیان دائمی ربط کو واضح کرتا ہے. یہ قاعدہ اس کی روح سے مکلف کے لیے لازم ہوگا کہ وہ نصوص کے مصالح، مقاصد اور حکمتوں سے مکمل طور پر صرف نظر کر کے نص یعنی منقول کے ظاہر پر صرف جمود اختیار نہ کرے. اس لیے کہ جیسے گزر چکا کہ احکام شریعت دراصل مقاصد کے حصول کے لیے بطور وسیلہ مشروع ہے. احکام کی جو عبارتیں ہیں یہ معانی تک پہنچانے کے لیے ہیں. منطق میں آپ سن چکے ہیں دلالت لفظیہ سے مناطق کا بحث نہیں کرتے ہیں، وہ دلالت لفظیہ کو چھوڑ کر دوسری دلالات سے بحث کرتے ہیں. لیکن چونکہ دلالت لفظیہ وضعیہ اس کے تکلم سے ہی معنی تک پہنچا جاتا ہے دوسری دلالت تک، اس بنیاد کے اوپر ایک منطقی کو ضرورت پڑتی ہے الفاظ کی دلالت کی. اس طریقے سے ایک مجتہد کو الفاظ کی دلالت کی ظاہری بھی ضرورت پڑے گی، باطنی بھی ضرورت پڑے گی. آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے. آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے لغوی معنی جاننا ضروری ہوگا، سیاق و سباق سے ان کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی جاننا ضروری ہوگا. تو یہ دونوں باتوں کی رعایت کرے مجتہد. صرف الفاظ کے چکر میں رہ کر ظاہری نہ بنے تو صرف معانی کے چکر میں رہ کر منطقی اور فلسفی بھی نہ بنے. آج کل کے دانشور اسی طرح مسائل آیت میں دیکھے بغیر ثابت کر دیتے ہیں. هذه القاعدة كما هو ظاهر منها تلزم المكلف تجنب الجمود عن المنقولات دون امعان النظر في معانيها والتدقيق في مقاصدها وغايتها. یہ قاعدہ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ نصوص کے متبادل معانی سے اس طرح تجاوز نہ کرے کہ معاملہ نصوص کے احمال تک جا جائے. بالکل الفاظ کو چھوڑ دیا جائے یہ بھی نہیں. پہلے یہاں معنی کی گفتگو کرتے ہیں. ذالک ان الاحکام کما تقدم وسائل شریعت لتحقیق غایات. احکام یہ وسائل ہے، یہ غایات کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے مشروع ہوئے ہیں. احکام جن الفاظ سے استعمال ہوئے ہیں محض الفاظ کو نہیں دیکھنا ہے، معانی کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے کہ شریعت نے یہاں ان الفاظ کو ایک مقصد کے لیے ذکر کیا ہے. وہ مقاصد الفاظ سے سمجھ میں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں تو معانی تک جائیں گے. فَيَنبَغِي وَالْحَالُ كَذَلِكَ أَلَّا تُعْزِلَ الْوَسَائِلَ عَنْ غَایَتِهَا أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا بِالْاعْتِبَارِ. اسی طرح دوسری بات بھی ذکر کرتے ہیں جو ابھی میں نے کہی. مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نصوص کے متبادر معانی سے اس طرح تجاوز نہ کرے کہ نصوص ہی کا احمال الفاظ نعوذ باللہ منسوخ ہو جائیں اور آپ ان الفاظ سے کہیں کہ یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ معنی مراد، اور اتنے دور کا معنی مراد لو کہ الفاظ سے وہ معنی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. یعنی مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائے.
کما توجب هذه القاعدة ايضا عدم تجاوز الالفاظ ومدلولاتها اللغوية المتبادرة بحيث يصل الامر الى حد اهمالها. الفاظ کو بالکل ہی آپ چھوڑ دو. فالمطلوب من المجتهد في عملية اجتهاده ان يكون على الموضع الوسط بین هذین الطرفین، علی الوضع الوسط بین هذین الطرفین، اعتبار المعانی اعتبار المبانی، دونوں مبانی کا بھی اعتبار کریں معانی کا بھی اعتبار کریں. آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اسی کو سمجھایا ہے، اس کو آگے نقل کرتے ہیں. هذا ما قرره الامام الشافعی بحيث لا يطغى احدهما على الاخر ولا يؤدى اعتبار اي من الطرفين الى اهمال الطرف الاخر. اس طرح رعایت نہ کریں کہ مبانی ایسے لیں کہ معانی کو چھوڑ دیں، معانی ایسے مراد لیں کہ مبانی اس کا ساتھ ہی نہ دے رہے ہو. هذا ما قرره الامام الشافعي في موضع آخر من كتاب الموافقات حيث قال في وجوب اعتبار كلا الامرين واعمالهما في فهم النص وتطبيقه ان يقال. آگے فرماتے ہیں ان يقال باعتبار الامرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بلفظ اي النص بالمعنى لتجری الشریعت ولا نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. الفاظ اور معانی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں، الفاظ کچھ کہہ رہے ہوں اور معانی کچھ مراد ہو، یا معانی جو مراد لیے الفاظ کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں. وهو الذي امه اکثر العلماء الراسخین اکثر علماء الراسخین فعليه الاعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد الشارع. صاف کہہ دیا ان دونوں یعنی الفاظ اور معانی کا ایک ساتھ اعتبار اس طور پر لازم ہے کہ الفاظ معانی اور حکم میں خلل انداز نہ ہو اور نہ معانی الفاظ کے لیے خلل انداز ہو، تاکہ شریعت آپسی تضاد سے محفوظ رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ الفاظ سے تو یہ معنی نکلتا نہیں ہے یا یہ معنی ان الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہا ہے. اکثر علماء راسخین نے یہی کیا. الفاظ کی بھی اسی لیے تو ہمارے یہاں نحو صرف لغات وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ قرآنی لغات پڑھائی جاتی ہے، قرآنی معانی بتلائے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو اشکال ہے کہ مدارس میں 7 سال تک عربی پڑھنے کے باوجود عربی زبان بول نہیں پا رہے ہیں، تو عربی زبان جو بولی جا رہی ہے عوام الناس میں وہ عربی زبان ہے جو ہماری گجراتی اردو کی طرح ہے، اور ایک ہے عربی زبان جو قواعد کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے. آج کل کی بھی حکومتی اور سرکاری سطح پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر آپ سعودیہ کی تنبیہات وغیرہ دیکھیں گے تو وہ عربیت آج بھی قرآن کریم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. کچھ جدید الفاظ آ گئے ہیں یا کچھ عوام الناس جو الفاظ بگاڑ کر بولتے ہیں تو وہ تو ہماری گجراتی اردو زبانوں میں بھی ایسا ہے. زبان سیکھنے کے لیے تو فصیح و بلیغ الفاظ ہی سمجھنے پڑتے ہیں تاکہ زبان سمجھی جائے. آپ کو بولنی نہیں ہے، آپ کو تو سمجھنی ہے. تو اس سے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی کا ہم جواب دے رہے ہیں، یہ بھی کمی ہے. عربی زبان بھی بولی جائے اس لیے کہ معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے تو وہی زبان استعمال کی جاتی ہے جو آج کل رات دن بولی جاتی ہے. عوام کے سامنے آپ عربی زبان اس فصاحت و بلاغت سے بولو تو اب عوام میں یہ چیزیں رائج نہیں ہیں. جیسے گجراتی شدھ زبان عوام الناس میں بولی نہیں جاتی ہے، لکھی جاتی ضرور ہے، بولتے وقت تو آپ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، اور اگر مشکل لفظ بول بھی گئے زبانی تو آپ اس کی تشریح گجراتی یا اردو زبان کی دوسرے الفاظ میں کرتے ہیں، ان کلمات کے معنی بتلاتے ہیں. کبھی اگر کوئی لفظ بول دیا آپ نے تو بس شریعت مطہرہ میں بھی یہی ہے، شریعت میں آپسی تضاد سے محفوظ رہے. اکثر علماء راسخین نے یہی طریقہ اپنایا ہے. فعلیہ الاعتماد فی الضابط الذی یعرف به مقصد الشارع. لہذا اس کا مطلب یہی ہے حکم شرعی سے شارع کے مقصود سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نص کے الفاظ اور اس کے معانی دونوں کا اعتبار کریں، کسی ایک کے خاطر دوسرے کو پسے پشت نہ ڈال دیا جائے. اس نہج کو امام شافعی نے اوپر والے اقتباس میں علماء راسخین کا نہج قرار دیا. اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اجتہاد، فہم نصوص اور احکام شریعت کی دریافت کے لیے یہی صحیح طریقہ ہے کہ دونوں کا خیال رکھا جائے. آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دلیلیں ذکر کرتے ہیں. ان دلیلوں میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیلیں ذکر کی ہے، دونوں کی دلیلیں ذکر کی ہے، الفاظ کی رعایت والی بھی اور معانی کی رعایت والی بھی. يعرض الامام الشاطبي على الادله التي تثبت هذا الاصل وتوجب الافضاء اليه وهو اذ يصدقها فهو اذ يسوقها فانما يسوقها قبيل تقرير هذه القاعده وكأنه اعتبرها مقدمة تستلزم تقرير هذه القاعده واثباتها. یہ فرمانا چاہتے ہیں
کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کے لیے وہ دلائل بھی ذکر کیے ہیں جو اس کو واجب الاعتبار قرار دیتے ہیں۔ امام شاطبی یہ دلائل قاعدے کے ذکر کرنے سے پہلے ہمارے سامنے لا رہے ہیں، گویا جو آنے والا قاعدہ ہے اس کو واجب الاعتبار، اس کو ثابت یعنی دونوں کی رعایت، اس کو واجب الاعتبار ثابت کرنے کے لیے ان دلائل کو بطور تمہید کے ذکر کر رہے ہیں۔ قاعدہ اور مثالیں آگے ذکر کر رہے ہیں، قاعدہ ذکر کر کے سب سے پہلے اس کی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں۔ دلیل آپ سن بھی چکے ہیں، مزید اور سن لیجئے۔ وبالنظر في الأدلة التي بينها الشاطبي إثباتا لمعنى القاعدة نجدها تنقسم إلى قسمين۔ امام شاطبی کے ذکر کردہ ان دلیلوں کو ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم میں وہ دلیل آئیں گے جن کے اعتبار سے الفاظ کے لغوی مدلول کی رعایت کرنا، اس سے تجاوز نہ کرنا ضروری ہے، اس کو ثابت کیا جائے گا۔ اور دوسری قسم ان دلیلوں کو شامل ہوگی جن کی روح سے یہ ضروری ہوگا کہ صرف لفظ کے مدلول کی رعایت پر ہی پوری توجہ مبذول نہ کی جائے، مقاصد اور حکمتوں پر بھی نظر رکھی جائے تاکہ شرعی حکم سے وابستہ شریعت کے کلی جزوی مقاصد تا حد امکان حاصل ہو سکے۔ اس بنیاد پر ہی انہوں نے یہ فرمایا وقسم یوقد الزام النظر الى المعانی لا الى القوالب اللفظیہ فقط، قالب ہے اور قالب ہے، الفاظ کے ظاہر کو ہی نہ دیکھا جائے، بحیث یتوصل المستحیل الى الغایۃ التشریعیۃ الکلیۃ والجزئیہ، ابھی جو میں نے کہا۔ وحول هذین المحورین توجہت الادلہ واعرضها فیما یلی۔ ذیل میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کیلانی صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ الدلیل الاول، پہلی دلیل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُقِيمُهَا الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ اعتبار الالفاظ۔ سب سے پہلے الفاظ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لفظ کے لغوی معنی کے مدلول کی رعایت کو لازم کرنے والی ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان المصلحۃ وَإِنْ عَلِمْنَاهَا عَلَى الْجُمْلَةِ فَنَحْنُ جَاهِلُونَ بِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ۔ بہت اچھی بات فرمانے کہ شریعت کی احکام کی جو مصلحتیں ہیں اس کا علم ہمیں اجمالی طور پر ہو بھی جاتا ہے، تب بھی ہم تفصیلی طور پر اس کا علم نہیں رکھتے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، جیسے ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں، مثلا لمان الزجر، قد علمنا ان حد الزنا معنى مثلا لمان الزجر بكونه في المحسن الرجم دون ضرب العنق او الجلد الى المحسن الى الموت او الى عدد معلوم او السجن او الصوم او بدل مال الكفارات۔ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ زانی کی جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے، محسن کے لیے رجم ہے، یا جب تک موت نہ آئے کورے مارتے رہنا، یا قید کرنا، یا روزے یا کفارے کی رقم کی ادائیگی، اور غیر محسن کے لیے رجم کے بجائے 100 کورے، 1 سال کی جلا وطنی۔ ائمہ کے یہاں جو اختلاف ہے، انہوں نے مجموعی طور پر اس مثال کو ذکر کیا ہے۔ 100 سے زیادہ یا کم کورے لگانا، ان سب کی حکمت یہ ہے کہ زانی کو زجر کرنا ہے، اس کو روکنا ہے اس گناہ سے۔ لیکن زجر کے لیے ان سزاؤں کی متعین مقدار میں کیا حکمت ہے، اس مصلحت کا قیام انہی سے وابستہ ہے، یہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ یہ بات ان تمام احکام میں پائی جاتی ہے جن میں شریعت کی مصلحت کا ادراک عقل کر لیتی ہے۔ نفس مصلحت کا اجمالی طور پر تو ادراک ہو گیا کہ زنا کی یہ جو سزائیں ہیں شریعت کی طرف سے بطور زجر کے ہے، لیکن محسن کے لیے یہ غیر محسن کے لیے یہ آخر یہ کیوں کی گئی؟ اگرچہ کچھ حضرات نے اس کے لیے بھی فرمایا، جیسے آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ سنسار اس لیے کرنا ہے کہ ایک نعمت شادی کی ملی ہے، اس کو اپنی بیوی ہے، اس کے باوجود وہ اجنبیہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس کی سزا سخت ہوئی۔ اور کورے والے کی سزا اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ چکھ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو غیر شادی شدہ غیر محسن کے لیے آسانی کی اور محسن کے لیے سخت سزا۔ لیکن اور بھی بہت ساری شرطیں اس کے اندر آ رہی ہے۔ ان تمام شرطوں کا کیوں شریعت نے لحاظ کیا؟ سب کا ادراک ہر مفتی اور ہر مجتہد کو ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے امام شاطبی کا یہ کہنا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوسری دلیل، ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کے اندر ہمیں ایک مصلحت نظر آتی ہے، پھر دوسرا معارض نص ہم پر یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ در حقیقت وہ حکمت یا مصلحت شارع کو مقصود نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔
ایسی صورت میں بھی اس مصلحت اور حکمت کے بجائے دوسری نص کا اعتبار لازمی ہوگا. ہم سمجھے کہ یہ ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. کثیر ما یظہر لنا ببعض الامر او النہی معنی مصلحی ویکون فی نفس الامر بخلاف ذلک یبینہ نص آخر یعارضہ فلا بد من الرجوع الی ذلک النص دون اعتبار ذلک المعنی. یعنی الفاظ کی رعایت اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہم کوئی مصلحت سمجھتے ہیں معنی کے اعتبار سے اور وہ شریعت میں مطلوب نہیں ہوتی، دوسری نص اس کی نفی کر رہی ہے اور دوسری نص ہمیں اس کو واضح کر رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کی رعایت نہ کرنے نے ہمیں ایک مصلحت تک پہنچایا اور وہ مصلحت شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اس کی دلیل دوسری نص سے صریح الفاظ کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ الفاظ کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر الفاظ کی مکمل رعایت کریں، مفاہیم کو سمجھیں الفاظ سے، تو اس طرح کا افراط و تفریط نہیں ہوگا کہ صرف ہم معنی کی طرف چلے جائیں اور الفاظ کو چھوڑ دیں، اس سے گڑبڑ ہوگی. آگے دوسری دلیل کریں گے معنی کی بھی. اچھا، یہ دلیل بھی پہلی دلیل کی طرح الفاظ کے لغوی مدلول کے اعتبار کو لازمی قرار دیتی ہے. هذا الدلیل كالدلیل الذي سبقه من حيث اشتراطه اعتبار الالفاظ وبيان ان هذه الالفاظ هي التي تثبت المعاني فلا يصح الغاؤها واهمالها. صاف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الفاظ ہی مسائل اور حکم کا پتہ دیتے ہیں، لہذا ان کا اہمال یا ان کا الغاء کسی بھی شکل میں مناسب نہیں ہے. تیسری دلیل اب معانی کے لیے ذکر کرتے ہیں. الدلیل الثالث یقیمہ الامام الشاطبی فی سبیل اثبات ضرورت النظر الی المعانی لا الی الالفاظ وظواہرها فقط. صرف ظاہر پر اکتفا کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ تیسری دلیل میں اس کو ذکر کر رہے ہیں. ان سے وابستہ مسائل اور حکم کی رعایت بھی لازمی ہے. یہ دلیل استقراء پر قائم ہے. بہت ساری نصوص بھی ہے جو یہ بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھار نصوص کا مقصود وہ معانی ہوتے ہیں جو الفاظ کے ظاہر سے معلوم نہیں ہوتے ہیں. جیسے آگے ایک مثال بھی دے رہے ہیں، وہی اعمال کرو جن کی تم میں استطاعت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. یہ نیچے محسن نے لکھا ہے کیلانی صاحب نے، یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس سے ماخوذ ہے. مکمل حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، قصہ سن چکے ہیں، مشہور ہے آپ، کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، اس لیے صوم وصال سے آپ نے منع فرمایا. میرا رب یطعمنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، ویسقینی، لہذا فَاكْلُفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، اتنے ہی اعمال کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتیں فرمائی. اب ایک آدمی فرائض ادا نہیں کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے الفاظ میں کہ تم اتنے ہی مکلف ہو جتنی طاقت رکھتے ہو، لہذا میں اتنے ہی کی طاقت رکھتا ہوں. اس نص کا مقصد بندوں کے تئیں آسانی اور سہولت ہے کہ بندے آسانی اور سہولت کے ساتھ اس میں عمل کریں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اس کے پس منظر میں چیزیں تھیں، کچھ لوگوں نے اپنے اوپر سختی کرنا چاہی تھی، صوم وصال رکھنا تھا. عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے قصے میں بھی سن چکے، 3 صحابہ جو حضور کی خدمت میں گئے، آپ نہیں ملے تو حضرت عائشہ سے حضور کے اعمال پوچھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی. اسی طرح یوسف عالم صاحب نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہے مقاصد کی کتاب میں. یہ بتلایا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی اور رسی باندھی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ مدینہ کی مشہور عابدہ زاہدہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ کثرت سے عبادت کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہا کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ تھک جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو نیند سے بچانے کے لیے رسی باندھ دی ہے کہ اچانک جیسے ہی سوئے گی رسی کھینچے گی اس کو پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں اس طرح کی سختی مت کرو. یہ پورا پس منظر جن کو معلوم نہیں ہوگا وہ صرف اتنے لفظ سے اگر دیکھیں گے تو معانی نہیں سمجھیں گے. یہاں معانی جو آپ صلی اللہ، اور ایک آدمی یہ کہے کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ وہی اعمال کرو جتنی استطاعت ہے، میرے اندر استطاعت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، جسے عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کیا اور پھر بعد میں اخیری زندگی میں افسوس کیا. تو آدمی جوانی میں ایک عمل کر لیتا ہے، جوانی میں اس کی قوہ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپے میں یہ قوہ مضبوط رہے یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے عبادت جوانی میں جتنی ہو سکے کر لی جائے. ہمارے طلباء یہ سوچتے ہیں کہ نوافل بعد میں پڑھیں گے، زندگی کے آخری دنوں میں تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، آخر برے ہوں گے تو کس کام کے ہوں گے، تو اپنا وقت اس میں یہ پورا کریں گے. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے.
اس لیے اس قسم کی چیزوں میں ایک طرف اپنے آپ کو اتنا زیادہ عبادت میں بھی نہیں لگانا ہے کہ بدن کمزور ہو جائے، اور تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سہولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود فی نفسی ہی عبادت کو کم کرنا یا ہمیشہ اللہ پاک سے ہماری توجہ کو ترک کر دینا یہ مطلوب نہیں تھا. ان حضرات نے غلو کیا تھا، اس لیے ان کو روکا ہے. اسی طرح ایک اور مثال آگے دے رہے ہیں، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اس نص کا مقصود بھی جمعہ کے لیے دوڑنا نہیں ہے بلکہ جمعہ کی پابندی اور اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا ہے. اسی آیت میں آگے ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اس کا حکم بھی جمعہ کی پابندی کے لیے تاکید کا ہی درجہ رکھتا ہے، اور تاکید کے لیے جمعہ چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول رہنے کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا، ورنہ اس وقت ویسے نہیں ویسی نہیں ہے جو آپ سن چکے ہیں، بے غرر اور ربا. یہاں جو روکا یہ عارض کی وجہ سے روکا ہے. اب ایک آدمی یہ کہے، الفاظ کو دیکھے کہ وزر البیع، جمعہ کے وقت کسی طرح کی بھی بیع جائز ہے، بس چھوڑ دو. کچھ حضرات نے یہ بھی کیا ہے، جیسے حنابلہ میں سے بھی کچھ حضرات ظاہریہ سے قریب ہے، نصوص کے ظاہر پر ہی وہ حکم لگاتے ہیں. تو کچھ حضرات نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً فرما دیا گیا وزر البیع، اس لیے اب چاہے راستے میں آپ اسکوٹر پر آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، اذان ہو گئی، اذان ہو رہی ہے، اب اس کے بعد کسی طرح بیع جائز نہیں. جو اس طرح کی سختی کرے تو وہ الفاظ کا انہوں نے پکڑ لیا اور معانی کو باطل کہا. اس طرح یہاں بھی حدیث شریف کے الفاظ کو پکڑ لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں. کوئی اس کو پکڑ لے اور یہ کہے کہ دیکھیے بہت زیادہ عبادتوں سے حدیث شریف میں منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ کثرت سے عبادت کرتے تھے ان کو روکا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہو جو بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتا ہو اور دوسرے حقوق ادا نہ کرتا ہو، ان کو تو یہ روایتیں بتلائی جائے. لیکن ایک ایسا آدمی جو مسجد ہی کا راستہ جس نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ اس کو کہو کہ کثرت عبادت سے اللہ پاک نہیں ملتے ہیں، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لن ینال اللہ لحومھا، سمجھنا ہے اس کو، قربانی کرنے کا حکم دیا اور اب اس کے بعد فرمایا کہ اخلاص کرو. یہ نہیں کہا کہ قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے تمہاری، گوشت اور گوشت ہی تو کاٹا جاتا ہے جانور کو ذبح کر کے، یہی تو لیا. لیکن سیاق میں ایک بات فرمائی تھی، اب اس کے بعد دوسری بات فرمائی جا رہی. الفاظ کے ظاہر میں ایک طرف قربانی کا حکم دیا اور دوسری طرف ہمارے یہ برہمچاری فرقہ ہے ہندوؤں میں، انہوں نے ایک پورا کتابچہ لکھا اور اس میں یہ کہا کہ قرآن خود منع کرتا ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے. تو یہ مفہوم غلط سمجھنا ہوا الفاظ کے ظاہر کو. اسی طریقے سے اور کئی مقامات میں، تو یہاں پر بھی وزر البیع میں بھی آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا الدہر، ہمیشہ کے روزے مت رکھو. یہ کیوں فرمایا؟ آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے. فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ والی بھی جس میں وزر البیع. اب ظاہریہ یہ کہنا ہے کہ نہیں بیع تو جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں لفظ بیع کا آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہے فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ. اچھا ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعہ کے وقت جان بوجھ کر بیع کرے، مسجد آ رہا ہے اور راستے میں معاملہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، یعنی ترغیب نہیں دے رہے ہم. اگر تجارت کرنے والا تجارت کر رہا ہے اور بات چیت کرتے کرتے راستے میں اگر اذان ہو رہی ہے اور وہ مسجد جا رہا ہے، یہ تجارت ان کی صحیح ہوگی. ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ اذان کے بعد اب تجارت کرو اور گاڑیوں میں بیٹھ کر کرو، مسجد تک آتے ہوئے راستے میں کرو، یہ مراد نہیں ہے. اتفاق سے اگر اس طریقے سے ہو گیا تب کا مطلب ہے. صحابہ کرام شان نزول آپ سن ہی چکے ہیں، مدینہ سے کئی دن سے تجارت کا قافلہ آیا نہیں تھا اور اچانک آ گیا. وَتَذَرُوهَا قَائِمًا، آپ کو چھوڑ دیا اور تجارت کی طرف مشغول ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور ترتیب بھی بدل لی. جمعہ کی نماز کی خطبہ پہلے کر دیا، نماز بعد میں کر دی. عید کے لیے الٹا ہے. خیر، تو ان احادیث کے ذریعے جن میں پوری زندگی روزے رکھنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس نہیں سے بھی مقصود مکلف کے لیے سہولت اور نرمی ہے کہ اتنی لمبی روزہ رکھے گا، پوری زندگی روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کرے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. لوگ کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے؟ اور جن دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے، حضرت عائشہ کی روایت آپ سن ہی چکے ہیں، وہ یہ فرماتی کہ میں آپ کو حضور کے روزے بھی بتلا سکتی ہوں اور افطار بھی بتلا سکتی ہوں. اور اسی کو حضور نے 3 صحابہ کے سامنے فرمایا وَلَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. یہ روایت الفاظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو یہ بھی پتا چلا کہ الفاظ کبھی کسی سوال کے جواب میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عمل کا ری ایکشن ہوتے ہیں.
جیسے قرآن کریم میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، تو قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری نہیں ہے. فاقم وجہک، قرآن کریم میں دوسری ایک آیت میں فرمایا انگلینڈ میں یہ مسئلہ پیش آیا، ان کا مسجد کی جو سمت تھی وہ قبلہ کی سمت سے 45 ڈگری سے ہٹی ہوئی تھی، 7 کے اوپر تھی. اب یہ مسئلہ آیا، پاکستان کی ایک تفسیر ہے علامہ سواتی صاحب کی، اس کے حوالے سے ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آیت قرآن کریم کی جو سیاق و سباق کی ہے دوسرے پارے کی اس کو ذکر کیا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم چہرہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ ہے. تو یہ تو یہود اور مشرکین نے جو مسلمانوں پر اعتراض کیے تھے کعبۃ اللہ کو چھوڑنے پر، بیت الاقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ کو چھوڑنے پر، ان کی طرف سے خاص کر کے یہودیوں کا، تو ان کا جواب قرآن کریم کی ان آیتوں میں دیا گیا. مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی پلائے یہی سب سے بڑا ثواب ہے، تو قرآن کریم نے آگے ذکر فرمایا 10ویں پارے کے اندر کہ یہی صرف ثواب کا کام نہیں ہے کہ تم ان کو یہ پلاؤ، اور بھی دوسری چیزیں، تو اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کو انہوں نے سمجھ لیا. تو اس کے جواب میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اور معانی کا تعلق سیاق و سباق سے بھی ہے. یہاں بھی حضرت عائشہ جو فرماتی تھی کہ میں جب چاہوں یہ بتلا سکتی ہوں کہ حضور روزے سے ہے، اور جب چاہوں کہ حضور روزے سے نہیں ہے، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، وہ بھی بتلا سکتی ہوں. اسی طرح میں آپ کو نماز پڑھتے بھی رات میں بتلا سکتی ہوں اور سوتے ہوئے بھی، ولیکن اصوم و افطر، حضور نے دونوں چیزیں بتلائی. وہ انام و اصلی، سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور وہ تزوج النساء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اسی بنیاد پر سلف صالحین میں سے بعض حضرات نے نہیں کا علم ہونے کے باوجود بھی لگاتار روزے رکھے. کچھ حضرات کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صوم وصال سے، لیکن انہوں نے رکھا، انہوں نے حکمت سمجھی. خیر اس کی تائید اکثر فقہا کی اس رائے سے بھی ہوتی ہے. نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص صیام دہر پر قادر ہے اور اس کی وجہ سے کسی کا حق بھی تلف نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح روزہ رکھنا مستحب ہے. ان حضرات کی رائے کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے نزدیک اس نہیں سے اصل مقصود مکلفین کی سہولت ہے، اور جب مکلف کو خود سہولت اس میں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو صوم دہر رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ایک جواز کے درجے میں ہوگا. انہوں نے استحباب کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جو صوم وصال سے منع کیا، منع کی جو حکمت ہے وہ لوگوں کو تکلیف میں نہ پڑنے کی ہے. اچھا اسی سلسلے میں نیچے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، وذکر العلہ التی بہا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الدہر. علت بھی ذکر کی مصنف نے، اور روایت ذکر کی کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں جس جائے گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو صوم دہر کی نہیں کو بعض علماء نے یوں محمول کیا کہ اس کی صورت میں ممنوع ایام، عید کے دن کے روزے بھی لازم آئیں گے، اس لیے کہ زندگی بھر کے روزے تو یہ ایام تشریق کے روزے بھی وہ رکھے گا، عیدین کے روزے بھی رکھے گا. خیر یہ بھی ایک علت بتلائی. اصل چیز تو یہی ہے کہ سہولت، اور عید کے دنوں میں بھی سہولت، چونکہ وہاں دوسری نس ہے. ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا، اور یہاں فرمایا کہ اللہ کی مہمانی ہے اللہ پاک کی طرف سے. صوم اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے، روایت میں یہ جملہ فرمایا. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم دہر سے منع بھی فرمایا، اور صوم دہر کی اس کے ضمن میں اجازت مل بھی گئی. لیکن یہ گہری بصیرت والے اہل علم کا کام ہے جو اس نس کے مقابلے میں دوسری نس کا بھی علم رکھتے ہوں. ناقص لوگ ہوتے ہیں، حدیث شریف کا یہ مطلب ہے اور یہ مطلب کر کے وہ مطلب اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو مطلب لیا دوسری کسی روایت کے صریح الفاظ سے اس کی ممانعت ہو رہی. اس لیے احادیث کے ذخیرے کو جاننا ضروری ہے. ہمارے دانشور حضرات روایتوں کو جانتے نہیں ہیں، خود اہل علم میں بھی کبھی کچے حضرات یہ کر لیتے ہیں. ایک صاحب نے کوئی بات بتلائی اور دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں اس طریقے سے نہیں ہے، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، تو آپ لفظ کے پیچھے پڑے ہیں، معانی کی طرف دیکھو. کبھی آپ دور کا معنی لے رہے ہیں اور لفظ کو چھوڑ رہے ہیں، دوسری آیت کے لفظ نے ہی منع کیا. اس لیے یہ بڑا فقہا کو اور مقاصد شریعت کی تحقیق اور تشریح کرنے والے حضرات کو یہ چوکنا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھار آپ سے اس طرح کا افراط و تفریط ہو جائے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومنها اذا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بيع الغرر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے والی بیع سے منع فرمایا، اور اس کی مثالیں آپ سن چکے ہیں، بیع حبل الحبل، بیع الثمر قبل ان تزہی و بیع الحصاد، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو ابھی سے اس کی بیع ہو رہی ہے، ابھی جس کا وجود ہی نہیں ہے، حمل کی بیع ہو رہی ہے بلکہ اچھا، پھل کی پکنے سے پہلے بیع، کنکریوں کے ذریعے ملابزہ یہ سب بیع آپ سن چکے ہیں، ملابزہ منابزہ وغیرہ۔ اچھا، اگر بیع غرر کے صرف الفاظ ہی کا اعتبار کیا جائے تو بہت سے جائز عقد بھی ممنوع ہوں گے۔ اصل یہ بتلانا مقصود ہے۔ کیلانی صاحب یہ فرما رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام شاطبی یہ فرماتے ہیں کہ الفاظ کے ہی چکر میں ہم پڑے کہ بیع غرر، اب غرر کی جو تعریف ہوئی وہ جس میں بھی پائی جائے گی وہ بیع ناجائز ہوگی، تو کئی بیوات ایسی ہے جو شریعت نے جائز کی ہے، حالانکہ اس کے اندر غرر کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، لیکن یہ غرر اس درجے کا ہے جو قابل عفو ہے، یا بندوں ہی کی دوسری سہولتوں کے پیش نظر شریعت نے اجازت دی۔ اس کی مثال دے رہے ہیں اخروٹ کی بیع، کیلے کی بیع، اس طریقے کی ہر وہ چیز جو چھلکے کے اندر ہوتی ہے اور اوپر کا اندر کا حصہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ سن چکے ہیں گدے کی بیع، کچھ چیزیں ہوتی ہے اندر ہی سے توڑ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جب تک اندر سے نہیں توڑیں گے اس کا استعمال ہی نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کہیں سے خریدیں گے، خربوزہ لینا ہے، وہ کاٹنے کی بات منع کر رہا ہے، یعنی کاٹوں گا لیکن جیسا ہوگا ویسا لینا پڑے گا۔ تو بیع غرر اگر ممانعت الفاظ کے ظاہر کا اعتبار کر لیا جائے تو وہ بہت ساری بیوات جو ہمارے درمیان رائج ہے اور جو ہمارے لیے حاجات کے درجے میں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن الفاظ کے ظاہر سے ان میں غرر پایا جاتا ہے، دھوکے کی شکل ہو رہی ہے، مجہولیت آ رہی ہے، اس بنیاد پر عدم جواز ہے، لیکن پھر بھی شریعت کے یہاں جائز ہوا، اس لیے کہ ان کی بنیاد اسی طریقے سے عمارتوں کا سودا کہہ رہے ہیں، تعمیرات، بیع الخشبہ والمغیبات فی الارض والمقاصی کلھا، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ مکان خریدتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کولم پر کھڑا ہے یا بیم پر کھڑا ہے، اور کس طریقے سے کتنے سلیے ہیں، کتنے، آج کل تو عمومی طور پر چونکہ یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہے، سیمنٹ کون سی استعمال ہوئی ہے، یہ اس طرح کی مضبوطائی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، آپ تو اس کو پیکیج کے اندر خرید رہے ہیں، پورا کا پورا اس کے اوپر کور لگ چکا ہے سیمنٹ کا، اب اندر معلوم ہی نہیں ہے کہ سلیے کیا ہے اور کس طریقے سے لیا ہے انہوں نے۔ تو یقینی بات ہے کہ عمومی طور پر بھروسہ کر کے اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں عمارتوں کی بنیادیں اس زمانے میں بھی مضبوط کی جاتی تھی، عصر حاضر میں تو بہت زیادہ ضروری ہے اس قسم کی، آپ بلڈنگ پر بلڈنگ، مکان پہ مالا لے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کریں گے کہ اوپر کے دھابے کے سلیے توڑیں گے اور توڑ کر اس کا جو اسپیشلسٹ ہوگا اس کو بلائیں گے، اسٹرکچر انجینئر کو، اور اس کو پوچھیں گے کہ عمارت میں یہ جو سلیے ہیں آیا وہ اوپر کی منزل کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ مجہولیت ہوتی ہے، لیکن کچھ مجہولیتوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے مثال دی تھی اخروٹ وغیرہ کی، پیستے خریدتے ہیں، اگر سے اس میں تو کچھ بھی ٹوٹا ہوا ہے لیکن اخروٹ میں تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی عصر حاضر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، گدے وغیرہ آپ سن چکے ہیں مثال۔ اب حدیث شریف میں بیع غرر سے منع فرمایا، لیکن یہ وہ غرر ہے جو عقل سلیم کے نزدیک عقل کو فاسد کر دے، وہ مراد ہے، اور اس قسم کے ہیں کہ جن کے اندر آپس میں پھر بھی معاملہ چلتا ہے، تو حدیث کی اس مراد تک رسائی ظاہر ہے، محض الفاظ کے ذریعے نہیں ہو سکتی، الفاظ کے معنی اور مقاصد پر غور و فکر کے بعد ہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی دلیل ذکر کرتے ہیں، انه قامت دلیل والا اعتبار المصالح شرعا والاوامر والنواہی مشتملۃ علی هذه المصالح فلو ترکنا اعتبارها باهمال معانی الاوامر والنواہی لكنا قد خالفنا الشارع۔ بہت اچھی بات یہ بھی فرما رہے ہیں، شریعت کی نگاہ میں جب مصلحتوں ہی کا اعتبار ہے اور احکام شریعت ان مسائل پر ہی مشتمل ہے، تو پھر احکام کی مصلحت کا اعتبار نہ کرنا، ان کو بالکل قابل اعتنا نہ سمجھنا، یہ شریعت ہی کی مخالفت لازم آئے گی، اس لیے کہ شریعت نے ان الفاظ سے ان معانی کو مراد لیا ہے، اور آپ الفاظ ہی کے چکر میں ہیں، معانی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، الفاظ کے ہی ظاہریہ کی طرح لے رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں اس عمل سے مطلوب ہے وہ تو آئے گی ہی نہیں، اور شریعت نے اس حکم کو اس مصلحت کے لیے رکھا ہے۔
لیکن وہ مصلحت ہم سے مخفی ہے بظاہر، اس لیے ہم کو تو اعتبار کرنا ہے ان عبادتوں کے ظاہر کو ادا کرنے کا، عام جاہلوں کا اور عام اہل علم کا۔ یہ گفتگو ان علماء سے کی جا رہی ہے جو اشتہادی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عوام اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھائے کہ یہاں الفاظ مطلوب نہیں ہے، معانی مطلوب ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے شدت پسند، قطر وادی، کنزرویٹو، جو الفاظ کے ظاہر ہی پر اکتفا کرے۔ یہ چیز اصل میں آئی ہے، یہ اصطلاح عیسائیوں کے یہاں، ان کے یہاں انجیل کے الفاظ کے اوپر جمود ایک فرقے کی طرف سے شروع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انجیل کے اس کی جو زبان ہے، چاہے وہ اصلی زبان ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ انجیل کے تراجم نہ کیے جائے، جو پرانے نسخے ہیں انہی کو باقی رکھا جائے، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے ترجمے کر کے تم نے اس کے معانی اور پھر بین القوسین بریکٹ کے اندر اس کے معانی لکھے، اس کی بنیاد کے اوپر تم نے اس کو پورا ستیہ ناش اس کا کر دیا۔ تو یہ عیسائیوں کے یہاں تھا کہ بائبل کے ظاہر میں جو لفظ ہے اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ عیسائیوں میں دو فرقے رہے، سائنس دانوں کے ساتھ ان کا جب تقابل ہوا تو یہی وہ فرقہ تھا جو الفاظ کے ظاہر پر جمود کیے ہوئے تھا، تو یہ ظاہر پرست تھے، قطر پرست تھے۔ انہوں نے بائبل کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ کرنے سے بھی منع کیا، حالانکہ جو آئی تھی وہ خود اصلی زبان نہیں تھی، وہ بھی ترجمہ شدہ زبان ہی ہے۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اس لیے اسلام نے الفاظ بھی بتلائے، اس کے معانی بھی بتلائے۔ ایک آدمی، اسی لیے تو آپ سن چکے ہیں کہ سچ پر عمل کر رہا ہے، لیکن وہ سچ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہے، کسی کی غیبت کرنے والا ہے، آپ نے غیبت کی یا آپ کے ساتھیوں نے کی، اور آپ اس کے پاس جا کر کہنے کہ دیکھو تمہارے متعلق فلانی بات ہوئی، میں سچ کہتا ہوں، میں غلط نہیں کہتا ہوں، تو سچائی ہے، لیکن یہ سچ فتنہ ڈالنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جھوٹ جو فتنے کو دبانے والا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے میں، آپس میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہوئے، اس میں آپ حکمت مصلحت سے اس نے تعریف نہیں کی، تب بھی آپ کہو گے وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے، وہ تو آپ کے متعلق اچھا خیال کر رہا ہے۔ اس طرح اس کو اس کے غلط سوچ سے نکالنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ صلح کے اندر بولا جا رہا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں بھی یہی ہے کہ الفاظ بھی ہے، معانی بھی ہے۔ اگر ہم معانی کی رعایت نہ کریں تو جو مطلوب شرعی ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو سارے کے نزدیک ایک معتبر چیز کے احمال کے ہم مرتکب لازم آئیں گے۔ چوتھی دلیل میں یہ جملہ بہت شاندار فرمایا۔ پانچویں دلیل ان الاوامر والنواہی من جہت اللفظ لا تساو فی دلالۃ الاقتضاء، یہ سن چکے ہیں آپ پہلے اسی کی طرف، لیکن یہاں ایک دوسری دلیل کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں امر کا صیغہ اور نہیں کا صیغہ آیا ہے، کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ الفاظ کے ظاہر میں تو تمام اوامر ہے، اقیم الصلاۃ یہ بھی ایک امر ہے، آتوا الزکاۃ یہ بھی امر ہے، اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا یہ بھی ایک امر ہے۔ اب آپ یہ کہو گے جیسے نماز فرض، روزہ فرض، اس طریقے سے حج کے لیے جاؤ تو جب حلال ہو جاؤ تو یہاں سے شکاری چیز لے کر جاؤ، یا وہاں سے شکار کی چیز خریدو اور شکار کرو، اس لیے کہ قرآن نے امر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال انہوں نے آگے دی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز جمعہ کی جب ختم ہو جائے تو اب اپنا کاروبار کھولو، زمین میں پھیل پڑو، جہاں بھی کاروبار کرنے کے لیے جانا ہو جا سکتے ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ جمعہ سے پہلے تو بے سے روکا اور جمعہ کے بعد بے کا فرض حکم دیا، فانتشروا امر کا صیغہ ہے اس لیے واجب ہے، اس لیے جمعہ کے بعد دکان کھولنا ضروری ہے، جمعہ کے بعد کاروبار کے لیے جانا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ الفاظ کے ظاہر کو دیکھ کر۔ اس لیے ہمارے فقہائے اصولیین نے یہ قاعدہ متعین کیا جو آپ سن چکے ہیں اصول اساسی میں، کہ امر جب قرینے سے خالی ہوتا ہے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اگر کوئی قرینہ وجوب کے علاوہ کا ہے، جیسے یہاں قرینہ ہے کہ شکار خود اسلام میں کوئی فرض چیز نہیں ہے، تو پھر حالت احرام میں اس سے روکا گیا ہے، حالت احلال میں وہ جو حرمت تھی اس کی پابندی ہٹانے کا ذکر کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ میں وَذَرُوا الْبَيْعَ کا جو حکم دیا گیا تھا، یعنی پابندی کی تھی بے سے روکنے کی، اب اس پابندی کو ہٹایا جا رہا ہے، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ابن کثیر نے قصہ نقل کیا ہے ایک صاحب کا کہ وہ جمعہ کے بعد ہی کاروبار کرتے تھے، جمعہ سے پہلے جمعہ کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جمعرات کی شام کو ہی لشکر کا پڑاؤ ایک جگہ ڈال دیتے تھے تاکہ رات سے ہی عبادتیں کرے، اور جمعہ تک کوئی سفر نہیں کرتے تھے، جمعہ کے بعد ہی سفر کرتے تھے۔
یہ اہتمام تھا جمعہ کا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے میدان جنگ میں بھی ان سے یہ سنتوں پر اور یہ شریعت کے احکامات پر عمل کروایا. تو یہ بھی شریعت کی ایک حکمت عجیب ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ سے پہلے ہمیں روکا اور اب اس کے بعد فانتشروا فی الارض کا حکم دے کر اس ممانعت کو الفاظ کے ذریعے بدل دیا. کہا کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بذر البیع فانتشروا فی الارض آ چکا ہے. یہ احسان ہے. الفاظ کے ظاہر پرست لوگ اگر اس کا اعتبار نہ کرے تو ایسوں کے لیے فانتشروا فی الارض کی یہ دلیل بھی کام آئے گی معانی والوں کو کہ آپ دیکھ لیجئے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وجوب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ممانعت تھی اس کو روکنے کے لیے. تو ایک صاحب تھے، شاید صحابی یا تابعی تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جمعہ کے بعد ہی کاروبار شروع کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو چاہو، مراد روزی روزگار ہے، کمانا ہے. تو وابتغوا من فضل اللہ آپ نے فرمایا میں نے آپ کی نماز ادا کی، انتشار فی الارض اب میں زمین میں آ گیا، یعنی لوگوں کو کاروبار شروع کر دیا میں نے، لوگوں کو بیچنا خریدنا، اور اب وابتغوا من فضل اللہ آپ کے فضل کو میں چاہتا ہوں. چنانچہ برکتیں بھی ہوتی تھی جیسی نیتیں. یہ قاعدے نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام چیزیں ذکر کر کے، یہ تمام دلائل ذکر کر کے هذه هي الادلة استطعت ان اقف، آگے کہہ رہے ہیں کہ امام شاطبی کے کلام میں یہ دلیلیں الگ الگ جگہ پر ہے، میں واقف ہو سکا تو میں نے آپ کے سامنے ان تمام کو پیش کیا. ان قاعدے اور اس کلام کے ذریعے امام موصوف نے دونوں چیزیں الفاظ اور معانی کی رعایت ضروری قرار دینے کو بطور تائید اپنی تحریر میں ذکر کیا ہے. آگے اس کے بعد پھر اصل قاعدے پر مثالیں اور دوسری ذکر کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب